بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہر گھر محبت، سکون اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، مگر اکثر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو برے اثرات چھوڑتی ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے الفاظ اور ہمارے انداز گفتگو ہمارے رشتوں کو کس حد تک مضبوط یا کمزور بنا سکتے ہیں؟ بعض اوقات صرف ایک نرم جملہ دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور ایک سخت لفظ فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہر شادی شدہ زندگی سے جڑا ہوا ہے اور جو ہمارے معاشرے میں ایک عام غلط فہمی کا شکار ہے۔ تو آئیے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، بیوی کو نام سے پکارنے والے سن لیں۔ کیا واقعی بیوی کا نام لینا غلط ہے؟ کیا یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، یا پھر یہ محبت کا ایک خوبصورت انداز ہو سکتا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گھر کا ماحول سوچیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیوی کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو صرف او سنو، ذرا ادھر آؤ، یا بچوں کی ماں کہہ کر بات کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے یہ الفاظ سامنے والے کے دل پر کیا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ایک عورت جو سارا دن گھر سنبھالتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے اور شوہر کا خیال رکھتی ہے، کیا وہ اس بات کی حقدار نہیں کہ اسے محبت اور عزت کے ساتھ پکارا جائے؟ لیکن ہمارے معاشرے میں عجیب سی روایت بن چکی ہے کہ بیوی کا نام لینا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ اسے شرم کی بات سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی اپنی بیوی کا نام سے پکار لے تو فوراً تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا انداز اختیار کر لیا۔ کیا واقعی یہ سوچ درست ہے، یا ہم نے خود سے کچھ اصول بنا لیے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے، یا ہم صرف لوگوں کی باتوں کو ہی سچ مان کر زندگی گزار رہے ہیں؟ ذرا سوچیں، اگر آپ کو آپ کے نام سے نہ پکارا جائے اور ہمیشہ کسی اور انداز میں بلایا جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ یقیناً دل میں ایک کمی سی محسوس ہوگی، کیونکہ نام انسان کی پہچان ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتا ہے، اور جب کوئی ہمیں ہمارے نام سے محبت کے ساتھ پکارتا ہے تو دل کے اندر ایک خوشی سی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اپنی روزمرہ زندگی میں اس معمولی سی خوشی کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ ہم بڑے بڑے تحفے دے دیتے ہیں، مگر وہ دو میٹھے لفظ بولنے میں کنجوسی کر جاتے ہیں۔ ہم دنیا کے سامنے بہت مہذب بننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اپنے ہی گھر والوں کے ساتھ ہمارا لہجہ سخت ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہمارے اپنے گھر والے
اس محبت اور عزت کے زیادہ حقدار نہیں۔ اور سب سے اہم سوال یہ کہ کیا بیوی کو نام سے پکارنا واقعی غلط ہے، یا یہ صرف ایک معاشرتی غلط فہمی ہے جو نسل در نسل چلتی آ رہی ہے؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے جسے ہم نے شاید کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ازدواجی زندگی صرف ایک رشتہ نہیں، بلکہ سکون، محبت اور اعتماد کا وہ خوبصورت بندھن ہے جس پر ایک پورا گھر قائم ہوتا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق اور نرم رویے کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہی گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر لہجہ سخت ہو جائے، الفاظ میں محبت نہ رہے اور ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہ رکھا جائے تو یہی گھر انسان کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اسلام نے ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھائی، بلکہ یہ بھی سکھایا کہ ہم اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں۔ خاص طور پر میاں بیوی کا تعلق ایسا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بہت بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ ایک نرم جملہ دل کو خوش کر دیتا ہے اور ایک سخت لفظ دل کو توڑ دیتا ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ محبت صرف بڑے بڑے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، مہنگے تحفے سے یا خاص موقع پر دی جانے والی توجہ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل محبت روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے رویوں میں چھپی ہوتی ہے۔ جیسے بات کرنے کا انداز، ایک دوسرے کو بلانے کا طریقہ، ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو جوڑتی ہیں۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو عزت اور محبت کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور اگر بیوی بھی اپنے شوہر سے نرمی اور احترام کے ساتھ بات کرتی ہے تو گھر کا ماحول خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اکثر ان چھوٹی مگر اہم باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے الفاظ کتنے قیمتی ہیں اور ان کا اثر کتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ کسی کو اس کے نام سے محبت سے پکارنا یا کسی خوبصورت لقب سے بلانا صرف ایک عادت نہیں، بلکہ دل جیتنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام اس بارے میں رہنمائی دیتا ہے یا نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی روایات شامل ہو چکی ہیں جن کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا، لیکن ہم انہیں دین سمجھ کر اپنائے رکھتے ہیں۔ بیوی کو نام سے پکارنے کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے عزت کم ہو جائے گی، جبکہ عزت کا تعلق الفاظ کے انداز اور نیت سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اسے مغربی کلچر کہتے ہیں، حالانکہ ہر وہ چیز جو محبت، احترام اور نرمی کو بڑھائے وہ بری نہیں ہو سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کو دین کے معیار پر پرکھا جائے۔ ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اس لیے آج بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ عمل دین کے خلاف ہے؟
یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر اسے صرف روایات کی بنیاد پر غلط کہنا درست نہیں۔ ہمیں اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا ہم اپنی بیوی کو نام سے پکار سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورت انداز میں رہنمائی فرمائی کہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اصل چیز نیت اور انداز ہے۔ اگر محبت، نرمی اور احترام کے ساتھ پکارا جائے تو یہ عمل رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام آسانی اور محبت کا دین ہے۔ یہ ہمیں جذبات چھپانے کا نہیں بلکہ خوبصورت انداز میں ظاہر کرنے کا درس دیتا ہے۔ ایک شوہر اگر اپنی بیوی کو محبت سے نام لے کر پکارتا ہے تو یہ اس کی عزت میں اضافہ ہے، اور اسی طرح بیوی کا نرم لہجہ گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں محبت کو عام کریں، اپنے الفاظ کو بہتر بنائیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے دل جیتنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی کامیاب اور خوشگوار زندگی کی بنیاد ہے۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ اپنے رشتوں کو آسان بنائیں، محبت کو الفاظ میں بھی ظاہر کریں اور اپنے گھر کو سکون اور خوشی کا گہوارہ بنائیں۔ آج سے اپنے لہجے کو بدلیں، اپنے الفاظ کو خوبصورت بنائیں اور اپنے شریک حیات کو وہ مقام دیں جس کے وہ حقدار ہیں، کیونکہ جب گھر میں سکون ہوتا ہے تو زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور رحمت عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی، عزت اور خلوص پیدا کرے، ہماری غلط فہمیوں کو دور فرمائے اور ہمارے رشتوں کو مضبوط اور قائم رکھے۔ ہمیں ایسا اخلاق عطا فرمائے کہ ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ بہترین انداز میں پیش آئیں، ہمارے گھروں کو جھگڑوں اور نفرتوں سے بچا کر انہیں خوشیوں، برکتوں اور محبت سے بھر دے۔ آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی ایمان افروز، معلوماتی اور دل کو چھو لینے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے نہایت قیمتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ خدا حافظ۔